السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ واٹ از لو؟ محبت کیا ہے؟ ایک طوائف کی بیٹی جوان ہوئی تو ایک دن اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں محبت کیا ہوتی ہے؟ طوائف جل کر بولی، مفت عیاشی کے بہانے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر محبت کی شادیاں نفرت کی طلاقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دھڑا دھڑ محبتیں اور ٹھکا ٹھک طلاقیں جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت سے نفرت کا سفر ایک شادی کی مار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی محبت بڑھنے کی بجائے دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کا آغاز خوبصورت اور انجام بھیانک نکلتا ہے؟ آخر ایک دوسرے کی خاطر مرنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ وجہ بہت آسان ہے۔ بلبل کا بچہ کھچڑی بھی کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، گانے بھی گاتا تھا، لیکن جب اسے اڑایا تو پھر واپس نہ آیا، اس لیے کہ محبت آزادی سے ہوتی ہے، قید سے نہیں۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے، جو نہیں کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی قید شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، شکیل اب تم نے روز مجھے رات 8 بجے چاند کی طرف دیکھ کر آئی لو یو کا میسج کرنا ہے۔ اب ہم چونکا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لہذا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرنا، روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے فون ضرور کرنا، میں مسڈ کال دوں تو فوراً مجھے کال بیک کرنا، فیس بک پر روز مجھے کوئی رومانٹک سا میسج ضرور بھیجنا۔ لڑکوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، جان اب تم نے اپنے کسی میل کزن سے بات نہیں کرنی، کپڑے خریدتے وقت صرف میری مرضی کا کلر خریدنا ہے، وعدہ کرو کہ بے شک تمہارے گھر میں آگ ہی کیوں نہ لگی ہو تم میرے میسج کا جواب ضرور دو گی۔ جان شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نہ نکلا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں یہ قید بڑی خمار آلود لگتی ہے، لیکن جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، دونوں طرف کی فرمائشیں بڑھتے بڑھتے پہلے ڈیوٹی بنتی ہیں، پھر ضد، پھر انا کا روپ دھار لیتی ہیں اور پھر نفرت میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ اسی دوران اگر لڑکے لڑکی کی شادی ہو جائے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، لیکن ہم لوگ اسے مشکلات کا گڑھ بنا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم جگہ جگہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی فیس دیتے ہیں، خود بھوکے بھی رہنا پڑے تو اولاد کے لیے کھانا ضرور لے آتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو آدھی رات کو اپنی نیند برباد کر کے ہاتھ والا پنکھا پکڑ کر بچوں کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ ہم بے شک جتنی مرضی ایماندار ہوں، لیکن اپنے بچے کی سفارش کرنی پڑے تو سارے اصول بلائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری آسانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اسی طرح جب لڑکے لڑکی کی محبت شروع ہوتی ہے تو ابتدا آسانیوں سے ہوتی ہے، اور یہی آسانیاں محبت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، لیکن آسانیاں جب مشکلات اور ڈیوٹی بننا شروع ہوتی ہیں تو محبت کے ایک جنگلے کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ محبت میں ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی،
لیکن ہمارے ہاں محبت ایک فل ٹائم ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ ٹائم پہ میسج کا جواب نہ آنا، کسی کا فون اٹینڈ نہ کرنا، زیادہ دنوں تک ملاقات نہ ہونا، ان میں سے کوئی بھی ایک بات ہو جائے تو محبت کرنے والے شکایتی جملوں کا تبادلہ کرتے کرتے زہریلے جملوں پر اتر آتے ہیں، اور یہیں سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو محبت بھی اپنا دامن سکیڑنے لگتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ محبت نام ہی آسانیاں پیدا کرنے کا ہے۔ ہم اپنے جن دوستوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چونکا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کے لیے جا بجا آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مجھے محبت میں گرفتار ہونے والے بالکل بھی پسند نہیں۔ محبت گرفتاری نہیں، رہائی ہے۔ ٹینشن سے رہائی، تنہائی سے رہائی، مایوسی سے رہائی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں محبت ہوتے ہی ٹینشن ڈبل ہو جاتی ہے اور دونوں پارٹیاں ذہنی مریض بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت شروع تو ہو جاتی ہے لیکن پوری طرح پروان نہیں چڑھ پاتی۔ لیکن جہاں محبت اصلی محبت کی شکل میں ہوتی ہے وہاں نہ صرف پروان چڑھتی ہے بلکہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتی ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت سے مراد صرف جنسی تعلق لیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا ایک جزو تو ہو سکتا ہے لیکن پوری محبت کے اس کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ بالکل ایسے جیسے کسی اسلم کا ایک ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو اسے کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی بھی اسلم نہیں کہے گا۔ اسلم وہی کہلائے گا جو جڑے ہوئے اعضاء رکھتا ہوگا۔ ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری محبت کا انحصار چند لمحوں کی رفاقت کو قرار دے دیا جائے؟ محبت زندان نہیں ہوتی، حوالات نہیں ہوتی، جیل نہیں ہوتی، بند کمرہ نہیں ہوتی، کال کوٹھری نہیں ہوتی۔ محبت تو تا حد نظر ایک کھلا میدان ہوتی ہے جہاں کوئی جنگلے، کوئی خاردار تاریں اور کوئی بلند دیواریں نہیں ہوتی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جہاں محبت ناکام ہوئی ہوگی وہاں وجوہات یہی مسائل بنے ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی محبت جتلاتا ہے اور دوسرے کو بار بار یہ تانے مارتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ محبت کی ایک چھوٹی سی کونپل دل میں آدھ خود ضرور پھوٹتی ہے لیکن اسے تناور درخت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں شکوے، شکایتیں اور تانے شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ بدقسمت ہیں جو محبت کرنا نہیں جانتے لیکن محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوسروں کو اتنا بد دل کر دیتے ہیں کہ وہ محبت سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کی شادی کرنے والے اکثر جوڑوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس راستے پر نہ چلے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر نے صرف محبت کا نام سنا ہے، اس کے تقاضوں سے واقف نہیں۔ ہمیں کوئی پسند آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پسند آنے اور محبت ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو پسند کرنا محبت نہیں ہوتا، لیکن محبت تک پہنچنے کے لیے پہلا زینہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو انا کے خول میں لپٹے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہ محبت بھی اپنی برتری چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبت میں بھی سٹیٹس ہوتا ہے، حالانکہ محبت میں تو محمود و ایاز کی طرح ایک ہونا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات انا کی تو یہ وقتی سکون تو دے دیتی ہے لیکن اس کم بخت کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں۔ انا کی جنگ میں تو ہم جیت گئے لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہنا پڑتا ہے۔ اقتباس گل نوخیز اختر کا کالم محبت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔